اب بتاؤ کہ مشرک اچھا ہے یا وہ جو راتوں میں زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہے؟ نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو عقل مند ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے رب سے ڈرا کرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھ کو علم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے بہت اندیشہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی کھلا نقصان ہے، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو۔ اور جنہوں نے اس سے پرہیز کیا کہ وہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کے طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو یہی لوگ جن کو اللہ نے ہدایت کی اور یہی عقل والے ہیں۔ بھلا جس پر عذاب کا حکم ہو چکا ہے تو کیا آپ اس کو چرا سکتے ہیں جو دوزخ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بھلا خانے ہیں جن کے اوپر، اور بھلا خانے ہیں جو بنے ہوئے تیار ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے مختلف رنگ ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اس کو چھوڑا چھوڑا کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔